ویورز، یہ کہانی ہے ایک جھوٹ کی۔ کیسے ایک جھوٹ نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا، کیسے ایک جھوٹی گواہی کو بنیاد بناتے ہوئے پورے عرب خطے کو تہس نہس کر دیا گیا، جس کے اثرات آج تک واضح ہیں۔ کیسے ایک 15 سال کی لڑکی کا ایک جھوٹ لاکھوں عراقیوں کی موت کا سبب بنا۔ 2 اگست 1990 کو عراق نے کویت پر حملہ کیا۔ عراق کی مضبوط فوج نے صرف 36 گھنٹے بعد کویت پر قبضہ کر لیا اور کویتی امیر جابر الصبا اپنے خاندان سمیت سعودی عرب چلا گیا۔ اس جنگ کو عراق کے پوائنٹ آف ویو سے جسٹیفائی کرنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن اس کے بعد جس طرح عراق کو تباہ کیا گیا وہ اس جنگ سے کئی گنا زیادہ افسوسناک ہے۔ کویت میں جنگ ہارنے کے بعد اب کویتی حکومتی عہدیدار امریکہ سے اس جنگ میں مداخلت کا مطالبہ کرنے لگ گئے، لیکن اس زمانے میں امریکہ کے لیے کسی نئی جنگ میں کودنا ایک مشکل کام تھا، کیونکہ سوویت یونین کچھ ہی مہینے پہلے ٹوٹ چکا تھا، لہٰذا اب امریکہ کے لیے کوئی بڑی جنگ شروع کرنے کی کوئی دلیل نہیں تھی۔ لیکن اس وقت کا امریکی صدر جارج بش سینئر ہر حال میں عراق پر حملہ کرنا چاہتا تھا، چنانچہ امریکی عوام کو کنونس کرنے کے لیے ایک پلان بنایا گیا۔ یہاں پر ایک 15 سال کی کویتی لڑکی نیرہ الصبا کو سامنے لایا گیا۔ یہ 15 سالہ کویتی لڑکی امریکی کانگریس کی انسانی حقوق کی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئی اور اپنی کہانی شروع کی۔ اس نے بتایا کہ وہ اور 15 دیگر خواتین کویت کے ایک ہاسپٹل میں وہ ایز اے والنٹیئر نرسز کام کرتی تھی۔ کویت پر عراقی قبضے کے بعد ایک دن عراقی فوجی بندوقوں سمیت اس کے ہسپتال میں گھس آئے۔ نیرہ نے بتایا کہ یہ عراقی فوجی چلڈرن وارڈ گئے اور وہاں 312 نومولود بچوں کو انکیوبیٹر سے ہٹایا اور ان بچوں کو ٹنڈی فرش پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا اور یہ فوجی انکیوبیٹر لے کر بھاگ گئے۔ یہاں پر ایک منٹ کے لیے انکیوبیٹرز کی اہمیت سمجھنا ضروری ہے۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے کچھ ٹائم کے لیے انکیوبیٹرز میں رکھا جاتا ہے تاکہ اس کے وائٹل آرگنز یعنی دل، گردے، لنگز وغیرہ پوری طرح ڈیولپ ہو سکے۔ نیرہ کی گواہی کے بقول یہ بچے بغیر انکیوبیٹرز کے کچھ ہی وقت میں مر گئے۔ نیرہ الصبا نے یہ گواہی 10 اکتوبر 1990 کو دی اور اسی رات امریکی چینلز یعنی ABC اور NBC پہ یہ ویڈیوز بار بار چلائی گئی۔ ایک اندازے کے مطابق اس دن تقریباً 6 کروڑ امریکیوں نے یہ جھوٹی گواہی ٹی وی پر سنی۔ اب امریکی حکومت جو چاہتی تھی ویسا ہی ہونے لگا تھا۔ اس ویڈیو کے آنے سے پہلے صرف 22% امریکی کویت پر امریکی حملے کے حامی تھے، جبکہ اب تقریباً 50% امریکی چاہتے تھے کہ امریکہ اس جنگ میں مداخلت کرے اور عراق کو کویت سے باہر نکالے۔ یاد رہے کہ یہ فگرز گیلپس کے ایک سروے کے بعد سامنے آئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیو یارک ٹائمز اور ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی جارج بش سے مداخلت کا مطالبہ کرنے لگ گئے۔ اس جھوٹی کہانی نے جنگ کی راہ میں آخری رکاوٹ بھی دور کر دی۔ امریکی صدر کو جنگ کے لیے سینٹ کی اجازت درکار تھی۔ اس ویڈیو سے پہلے سینیٹرز جارج بش کے مخالف تھے، لیکن ویڈیوز کے بعد 7 سینیٹرز نے اپنا ووٹ چینج کر لیا اور یوں 47 کے مقابلے میں 52 US سینیٹرز نے جارج بش کو اس جنگ کی اجازت دے دی اور یوں پہلی گلف وار شروع ہو گئی۔ عراق کو بومبنگ کے بعد تباہ کر دیا گیا اور عراقی آرمی کویت سے نکل گئی۔ امریکی بومبنگ کے نتیجے میں 1,35,000 عراقی مارے گئے۔ عراق کو UN کی پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ایک اندازے کے مطابق آنے والے 10 سال میں ڈائریکٹلی ان پابندیوں کے نتیجے میں 10 لاکھ سے زائد عراقی مارے گئے، جن میں بڑی تعداد بچوں کی تھی۔ لیکن اس ویڈیو کی اصل حقیقت ابھی سامنے آنا باقی تھی۔ جنگ کے بعد کچھ صحافی اسی ہاسپٹل گئے اور ڈاکٹر سے انکیوبیٹرز کی کہانی کا سوال کیا۔ ہاسپٹل سٹاف نے بتایا کہ عراقی فوجی کبھی یہاں آئے ہی نہیں تھے۔ جب ان انکیوبیٹرز کو کاؤنٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہاں صرف 2 انکیوبیٹرز کم تھے۔ اب دنیا پر حقیقت واضح ہونے لگی تھی۔ جب صحافیوں نے مزید تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ سٹیزنز فار فری کویت نام کی ایک تنظیم نے ایک امریکی پبلک ریلیشنز فرم ہل اینڈ نولٹن سے ایک معاہدہ کیا۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس قسم کی PR فرمز کا کام ہوتا ہی یہی ہے۔ ہل اینڈ نولٹن نام کی اس فرم کو جنگ کے لیے ماحول بنانا تھا، چنانچہ انہوں نے نیرہ کو اس جھوٹی گواہی کے لیے تیار کیا۔ اس PR فرم نے کویتی لوگوں کے انٹرویوز کیے، پبلک ریلیز نکالی،
کویت سے جعلی خط کانگریس کے سامنے رکھے اور کانگریس میں جنگ کے فیور میں لابنگ کی۔ ان تمام کوششوں کے بعد بھی جب کچھ نہ بن سکا تو نئی ایرا کو سامنے لایا گیا، جس کی جھوٹی گواہی اس جنگ کی بنیاد بنی۔ یہ لڑکی دراصل امریکہ میں کویتی سفیر کی بیٹی تھی اور اس کے بعد وہ کبھی بھی سامنے نہیں آئی۔ ہل اینڈ نارٹن نام کی اس پی آر فرم کو سٹیزنز فار فری کویت نے $10.8 ملین ایز اے فی دیے۔ اور یوں ویورز، ایک 15 سال کی کویتی لڑکی کی جھوٹی گواہی نے ایک ایسی جنگ شروع کی جس کے اثرات آج تک آپ کو عراق کی تباہی اور پورے عرب خطے میں جنگ کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ اس کہانی سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے، فیک نیوز اور سوشل میڈیا کے اس زمانے میں کسی بھی خبر پر بغیر تحقیق یقین کر لینا کسی بھی صورت میں تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔